بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حافظ سٹوریز میں خوش آمدید۔ یہ اکیلی عورت جو بازار میں شاپنگ کرنے نکلی ہے لازمی طور پر گندی عورت ہوگی۔ جینز پہنے جو لڑکیاں کالج جا رہی ہیں یہ ضرور 2 نمبر ہوں گی۔ لڑکی کے ساتھ جو لڑکا جا رہا ہے یہ لازمی طور پر اس کا جنسی پارٹنر ہوگا۔ چند خواتین جو پارک میں بیٹھی گپ شپ لگاتے ہوئے ہنس رہی ہیں ان کا مختلف لوگوں سے چکر چل رہا ہوگا۔ بائیک یا کار ڈرائیو کرنے والی لڑکی تو لازمی طور پر ہی طوائف ہوگی۔ جاب کے سلسلے میں کرائے کے مکان میں تنہا رہنے والی خواتین کا ہائمن یا پردہ بکارت تو محفوظ رہ ہی نہیں سکتا۔ فاسٹ فوڈ پر کام کرنے والی نوجوان لڑکیوں کا تو بہت سو سے چکر چلا ہوتا ہے اور ان کی دوشیزگی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ بینک میں جاب کرنے والی خواتین کا ٹاسک ہی کسٹمر بلڈنگ کرنا ہوتا ہے، وہ بھلا کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں؟ عورت کے اندر بہت زیادہ جنسی آگ ہوتی ہے، اسی لیے وہ ہر وقت اپنی جنسی بھوک مٹانے کے متعلق ہی سوچتی رہتی ہے۔ ناظرین، یہ چند لائنیں ہمارے معاشرے کی عورت کے متعلق سوچ کی عکاس ہیں، اور عورت کا ہر آزادانہ روپ یا آزاد معاشرتی قد کاٹ ہمیں سیکس میں لتھڑا ہوا نظر آتا ہے، چونکہ ہماری نظر میں عورت محض ایک وجائنا کا نام ہے جس کی تسکین کے لیے وہ ہر وقت بے چین رہتی ہے، اور اس کی زندگی کا محور، یا یوں کہہ لیں کہ بی آل یا اینڈ آل، مرد کے عضو تناسل کا حصول ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انتہائی پسماندہ یا گھٹیا سوچ ہے اور معاشرتی فکر کی انتہائی پست ترین سطح ہے۔ المیہ یہ ہے کہ 21ویں صدی میں بھی ہم انہی دقیانوسی تصورات کے اسیر ہیں جن سے مہذب و ترقی یافتہ ممالک کب کے پیچھا چھڑا چکے ہیں، اور وہاں خواتین بطور فرد بغیر کسی جنسی تفریق کے ہر فیلڈ میں اپنا ان پٹ دے رہی ہیں اور بہت ساری فیلڈ میں مردوں سے بہتر پرفارم کر رہی ہیں۔ ہم ابھی تک اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ کالج یا یونیورسٹی کے اندر ٹیچر یا اسٹوڈنٹس کا ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے۔ خواتین یا بچوں کو غیرت کے نام پر درجنوں کپڑوں میں لپیٹ کر ایک چلتی پھرتی زندہ لاش یا اذیت دہ روبوٹ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تاکہ مرد برائی سے محفوظ رہ سکیں۔ ویسے ہم بھی کیسے مہمان لوگ ہوئے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اہل ایمان کا ایمان ڈولنے لگتا ہے۔ ان کا نفسیاتی علاج کروانے کی بجائے عورت کو ہی درجنوں لباسوں میں ڈھانپ دیا جاتا ہے تاکہ مرد گناہ سے محفوظ رہ سکے۔ ویسے کمال کا فلسفہ اور انتہا کی لاجک ہے کہ عضو تناسل مرد کا تناؤ میں آتا ہے جبکہ پردے کے نام پر اذیت عورت کو دی جاتی ہے۔ شاید انڈر ویئر کے پیچھے بھی یہی حکمت و فلسفہ پوشیدہ ہو، کون جانے۔ یہ تو سیدھی سادی بیمار ذہنیت ہے جس کا نفسیاتی علاج ہونا چاہیے۔ ویسے بھی ریپ، گینگ ریپ یا جنسی زیادتی طرز کی تمام بدنام زمانہ اصطلاحات مرز حضور سے ہی وابستہ ہیں، عورت سے نہیں۔ پھر سوال تو بنتا ہے کہ کیا علاج کی ضرورت مرد کو ہے یا عورت کو؟ مرد جو کہ 21ویں صدی میں بھی عورت کے متعلق بالکل اسی طرح سے سوچتا ہے جس طرح سے وہ قرون وسطیٰ یا تاریک دور میں سوچا کرتا تھا کہ آزاد عورت کا مطلب فقط آوارہ یا طوائف ہی ہوتا ہے، کیونکہ آزاد تو مرد ہوا کرتا ہے اور عورت تو گھر کی چار دیواری کی لکشمی ہوتی ہے۔ ویسے حقائق کچھ اور ہی بتاتے ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ گندی یا نجس عورت ہوتی ہے مگر ویاگرا یا درجنوں قسم کی جنسی ادویات کی ضرورت مرد کو درپیش رہتی ہے، اور مرد کے متعلق تشہیراتی جملے مردانہ کمزوری کا علاج کچھ اور ہی داستان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مگر کیا کریں، معاشرہ تو بیچارے اکیلے مرد کے کندھوں پر کھڑا ہوا ہے، اور کسی بھی قسم کی کمزوری چاہے وہ مردانہ ہی کیوں نہ ہو مرد کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے تمام گناہوں کی جڑ عورت کو قرار دے کر مکتی حاصل کر لی جاتی ہے۔ ڈریں اس دن سے جب خواتین حکیم بن کر سرعام کلینک کھول کر مردوں کی مردانہ کمزوری کا علاج کرنے کی طرف بڑھیں گی اور مردوں کی درجنوں بیماریوں کی نشاندہی کریں گی۔ سیکشول سینٹرڈ ذہنیت بطور سٹگما جو ہم نے عورت کے ساتھ جوڑ دی ہے، دراصل یہی بیمار ذہنیت ہے، اور اسی بیمار ذہنیت کا مقابلہ خواتین نہ جانے کب سے کرتی آ رہی ہیں، اور یہی سٹگما
ان کی ترقی کے راستے میں پہاڑ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔